السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید سے ٹھیک ہوں گے جی۔ تو میں نے آپ کو وائرنگ کے متعلق کچھ معلومات دی تھی، اس کے بعد پلیٹ وائرنگ کے متعلق کچھ معلومات دی تھی، اس کے بعد سوئچ کے بارے میں بتایا، وائر کے بارے میں بتایا، وائر کی انسولیشن کے بارے میں آپ کچھ معلومات دی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ جو وائرنگ کے لیے سامان ہے، اس کے بعد وائر کیبل، اسٹیٹک کیبل کے بارے میں، کیبل کے حصے کے بارے میں آپ سے معلومات دی، آپ تک پہنچایا۔ کنڈکٹر یا موصل کے بارے میں جو میں نے آپ کو معلومات دی، انسولیشن، فاصل پول کی جو اقسام ہے جتنی بھی، اس کے بارے میں نے آپ تک معلومات پہنچائی۔ اس کے بعد جو وائرنگ سسٹم کا انتخاب ہے، وائرنگ سسٹم کی اقسام، کلیڈ وائرنگ، جیکنگ وائرنگ، کیسنگ ٹیپنگ وائرنگ کے متعلق جو معلومات دی میں نے آپ کو۔ اس کے بعد جو فیوز کے حصے کتنے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات دی، آئی ریگولیشن برائے ارتھ کی معلومات دی، ارتھ کی کسی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو معلومات تھی میں نے آپ کو تعارف کروایا ڈسٹریبیوشن بورڈ کا، فیوز بورڈ کی اقسام، ان کے علاوہ ایک منزلہ عمارت میں بجلی کا کام۔ اس کے بعد ڈسٹریبیوشن بورڈ کی تیاری میں نے آپ کو بتایا، وائرنگ ٹیسٹس کے ذریعے ٹیسٹ کرنا، وائرنگ ٹیسٹ انسٹرومنٹ، پولیٹری ٹیسٹ، کنٹینیوٹی یا ٹرانسفر ٹیسٹ، ارتھنگ کا کنیکشن ٹیسٹ، انسولیشن ٹیسٹ کے جو بھی میں نے اس کی معلومات آئی میرے پاس، میں نے وہ آپ تک شیئر کی۔ تو چلتے ہیں آگے، ہم ایک اور کی طرف جو ہمیں لے کے جائے گا ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ۔ جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹنگ اور سولڈنگ۔ جی تو کہہ رہے ہیں جوائنٹنگ اور سولڈنگ، تاروں کو مختلف طریقوں سے آپس میں جوڑنے کا عمل جوائنٹنگ کہلاتا ہے۔ وائرنگ کرتے وقت کیبلز میں ضرورت کے مطابق جوائنٹ لگانا پڑتے ہیں۔ جوڑ یا جوائنٹ لگانا کافی مہارت کا کام ہے۔ جوڑ میکانی اور برقی طور پر مضبوط اور یکجان ہونے چاہیے۔ انہیں مناسب اور عمدہ طریقے سے لگانا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس کے درج ذیل نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر جوائنٹ میکانی طور پر مضبوط نہ ہو تو جب کیبل کھینچی جائے گی تو جوائنٹ کی شکل بگڑ جائے گی اور ممکن ہے کہ جوائنٹ کھل جائیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ کے ڈھیلا ہونے سے پہلے سپارکنگ ہوگی، جس سے حرارت پیدا ہوگی۔ مسلسل حرارت پیدا ہونے سے جوائنٹ بہت زیادہ گرم ہو جائے گا، اس کی انسولیشن جل جائے گی اور شارٹ سرکٹ پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر جوائنٹ برقی طور پر مضبوط اور یکجا نہیں ہوگا تو جوائنٹ کی مزاحمت زیادہ ہو جائے گی، جس سے کیبلز کے وولٹیج ڈراپ بڑھ جائیں گے۔ نیز زیادہ مزاحمت کی وجہ سے کیبلز بھی گرم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کریں گے جوڑ لگانے کے اقدامات۔ یہ ہیں کیبلوں کو مضبوط اور عمدہ طریقے سے جوڑنے کے لیے درج ذیل اقدامات عمل میں لائے جاتے ہیں۔ وہ کون سے اقدامات ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیبلز کی انسولیشن اتارنا۔ کہہ رہے ہیں جوڑ لگانے کے لیے کیبل کے دونوں سروں سے انسولیشن اتاری جاتی ہے۔ انسولیشن اتارنے کے لیے اوزار استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ دستیاب نہ ہو تو الیکٹریشین چاقو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیبل سے انسولیشن اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاقو کے بلیڈ کو کیبل کی انسولیشن پر 30 زاویے پر رکھ کر دبایا جاتا ہے، جبکہ چاقو کیبل کی انسولیشن کو کاٹ کر کنڈکٹر تک پہنچ جائیں تو کنڈکٹر کے متوازی چاقو کو آگے کی طرف چلایا جاتا ہے، جس سے اس سائڈ والی انسولیشن اتر جاتی ہے۔ پھر کیبل کو گھماتے ہوئے باقی انسولیشن بھی اسی طریقہ سے اتار لی
جاتی ہے، جیسا کہ شکل سی بی اے سے ظاہر ہے۔ یہ دیکھیں جی، فگر اے، فگر بی اور فگر سی، اسکننگ۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ کنڈکٹر کی صفائی کرنا۔ وہ کہہ رہے ہیں انسولیشن اتارنے کے بعد کنڈکٹرز کو چاقو یا ایمری پیپر کی مدد سے اچھی طرح صاف کیا جائے، یعنی موٹے اور ٹھوس کنڈکٹر کو چاقو سے اور باریک کنڈکٹر کو ایمری پیپر سے صاف کیا جائے۔ صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ کنڈکٹر کو خرچ کر رکھ دیں۔ خصوصاً وی آر آئی کیبل کے کنڈکٹرز کی صفائی میں بے حد احتیاط رکھیں۔ اس کے کنڈکٹرز پر خلا ہوتی ہے، اسے ہرگز نہ کھرچا جائے، کیونکہ یہ خلا سولڈنگ کے عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں کنڈکٹر پر چکناہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو اسے زائل کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کی موجودگی میں ٹانکا لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے جوڑ لگانا۔ کیبل کو مختلف طریقے سے جوڑنے کے عمل کو جوائنٹنگ کہتے ہیں۔ ٹانکا لگانا کیبلز کے جوائنٹس کو پختہ اور مضبوط بنانے کے لیے اس پر سولڈر 60% کلی اور 40% سیسہ کا بھرت کی تہ چڑھائی جاتی ہے۔ یہ عمل سولڈرنگ کہلاتا ہے۔ ٹانکا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ برقی کاویہ سے جوڑ کو گرم کیا جائے، پھر کاویہ سے سولڈ کو گرم کر کے جوائنٹ پر پھیلایا جائے۔ اس طرح سولڈنگ پگھل کر جوڑوں کے درزوں میں اچھی طرح داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر سولڈنگ کو ٹھنڈے جوڑ پر ڈالا جائے تو ٹانکا مضبوط نہیں ہوگا۔ 7.029 تک کے کنڈکٹر کو گرم کرنے کے لیے سولڈرنگ آئرن برقی کاویہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑے سائز کی تاروں کے لیے بلو لیمپ، سولڈر پاٹ وغیرہ استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ٹانکا لگانے کے لیے جب جوڑ گرم کیا جاتا ہے تو جوڑ عمل تکثیر کی وجہ سے سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ٹانکا لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس اثر کو ختم کرنے کے لیے ٹانکا لگانے سے پہلے جوڑ پر عموماً فلیکس بیروزہ لگا دیا جاتا ہے، جس سے ٹانکا اچھی طرح اور مضبوط لگ جاتا ہے۔ انسولیشن ٹیپ لپیٹنا۔ کیبلوں کا جوان ننگا نہیں رکھا جاتا۔ جوڑ لگانے کے لیے جو انسولیشن کیبل سے اتاری جاتی ہے، اس سے بدلے کوئی اپنی انسولیشن چڑھانا ضروری ہے، جو ہی جذب نہ کرے اور جوائنٹ توڑ سے محفوظ رہے۔ جوائنٹ پر انسولیشن ٹیپ لپیٹنے کا عمل ٹیپ کہلاتا ہے۔ وی آر آئی کیبلز کے لیے 1/3 یا 1/2 انچ چوڑی انسولیشن ٹیپ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ پی وی سی کیبلز کے لیے پی وی سی ایڈہیسو ٹیپ استعمال ہوتی ہے۔ جوڑ پر انسولیشن ٹیپ لپیٹنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ جوائنٹس کو بائیں ہاتھ میں پکڑیں، انسولیشن ٹیپ کے سرے کو جوان کے بائیں طرف بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے نیچے رکھیں۔ انسولیشن کو دائیں طرف ترچھا کر کے مضبوطی سے اس طرح لپیٹتے آئیں کہ ہر نیا چکر پہلے لپیٹے ہوئے چکر کے نصف حصہ پر آ جائے۔ اس طرح پورے جوان پر انسولیشن چڑھا لی۔ جوان کے دوسرے سرے پر پہنچ کر ٹیپ کو واپس پہلے سرے کی جانب اس طرح لپیٹنا شروع کریں یہاں تک کہ تہوں کی موٹائی کیبل کی انسولیشن کے برابر ہو جائے۔ اس کے بعد ٹیپ کو کینچی سے کاٹ دیں۔ یہ دیکھیں جی ٹیپ چڑھانے کا اس میں انہوں نے ڈایاگرام بھی دکھائے ہوئے ہیں، اور یہ انسولیشن کے اوپر ٹیپ چڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ کی اقسام کیبلز میں ضرورت کے مطابق مختلف قسم کے جوائنٹ لگانا پڑتے ہیں، جن کے نام درج ذیل ہیں۔ سادہ یا سیدھا بل دار جوائنٹ، سنگل کور سنگل اسٹینڈ۔ سادہ یا سیدھا بل دار جوائنٹ، سنگل کور ملٹی اسٹینڈ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ٹی جوائنٹ، سنگل کور سنگل اسٹینڈ، اور اس کے بعد ٹی جوائنٹ، سنگل کور ملٹی اسٹینڈ۔ اس کے بعد
ادھر آیا سیدھا، اس کے بعد یہ اس میں بتائی ہوئی ہیں. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ سادہ یہاں سیدھا بلب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ گھریلو وائرنگ میں تاروں کی لمبائی میں اضافہ کرنے کے لیے جوان لگایا جاتا ہے. اس جوان کو بیل ہینگرز جوان بھی کہتے ہیں. عموماً یہ جوان سنگل کنڈکٹر والی انسولیشن کیبل کے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے، بلکہ مکانی لحاظ سے مضبوط ہونے کی بنا پر اس کو ایسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کھینچاؤ بہت زیادہ نہ ہو. سامان اس کو کہہ رہے ہیں اس کا سامان ہے پی وی سی کیبل سنگل کور 20 سینٹی میٹر تک سولڈنگ وائر حسب ضرورت، ریگمال یا ایمری پیپر استعمال شدہ فلیکس بے روزہ 1 انچ چوڑی انسولیشن ٹیپ 2.54 سینٹی میٹر پیمانہ. اس کے بعد کہہ رہے ہیں سولڈنگ آئرن یا گن. اس کے بعد کہہ رہے ہیں چاقو یا پلاس. اس کے بعد کہہ رہے ہیں طریقہ کار میں کہہ رہے ہیں کہ کیبل کے دونوں ٹکڑوں کے ایک سرے سے 8 سینٹی میٹر تک چاقو کے ذریعے انسولیشن تار دیں. انسولیشن تارنے کے چاقو کو کیبل پر تقریباً 90 پر استعمال کریں. اس کو 90 پر ہرگز نہ استعمال کریں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں صوتی جالی دار خلاب والی کیبل کی صورت میں سینٹی میٹر اسے اتار دیں. جوڑے جانے والے ننگے کنڈکٹر کو استعمال شدہ ریگمال سے صاف کریں. ہر ٹکڑے کو انسولیشن سے بھی 2 سینٹی میٹر کے فاصلے پر مدن کراس کر دیں. انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کی مدد سے دونوں کنڈکٹر کے سروں کو مختلف کنڈکٹر پر باری باری ہر ٹکڑے کے انسولیشن سے 2 سینٹی میٹر کے فاصلے پر اس سے مدہ کر دیں. جو اس کے بعد انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کی مدد سے دونوں باری باری 4 سے 6 چکر قریب سے قریب لپیٹ دیں. مکمل چکر ہونے کے بعد پلاس کی مدد سے فعال کنڈکٹر کو کاٹ دیں اور اس کے آخری سرا کو اچھی طرح دبا دیں تاکہ وہ نوکدار نہ بن سکے. اس کو بغیر جوڑ کو گرم کر کے اس پر سولڈنگ آئرن برقی غاویہ میں سے سولڈنگ کر دیں. اس کے بعد کریں جوڑ پر انسولیشن ٹیپ لپیٹ دیں. انسولیشن ٹیپ کے اتنے چکر ڈالیں کہ انسولیشن کی موٹائی کیبل کے اصل انسولیشن کے برابر ہو جائے. یہ دیکھیں انہوں نے ڈائیگرام ان کو دکھائی ہوئی ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں احتیاطی انسولیشن تارتے وقت چاقو ہرگز 90 ڈگری پر نہ رکھا جائے بلکہ ترچھا رکھیں تاکہ کنڈکٹر زخمی نہ ہو. ہمیشہ ننگے کنڈکٹر کو استعمال شدہ ریگمال یا ایمری پیپر سے صاف کریں تاکہ کلی کی تہ خراب نہ ہو. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جوان میں کرنگی اور برقی لحاظ سے مکمل اور مضبوط ہونا چاہیے. پلاس کی مدد سے کنڈکٹر کے آخری سروں کو دبایا دینا چاہیے تاکہ نوکدار نہ رہے. اس کے بغیر جوان پر سولڈنگ اس طرح کریں کہ چکروں کے درمیان درزوں میں سولڈنگ اچھی طرح داخل ہو جائے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جوان والے حصے پر انسولیشن ٹیپ اتنی لپیٹیں کہ کیبل کے اصل انسولیشن برابر ہو جائے. اللہ حافظ.